بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے روغن ناریل میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر روزانہ سونے سے پہلے سر پر خوب مالش کریں تاکہ تیل سر کے جلد میں جذب ہو جائے۔ صبح اٹھ کر کوئی بھی اچھا سا شیمپو سے سر دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بال سیاہ گھنے اور لمبے ہوں گے اور بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ نہایت ہی عمدہ ٹوٹکا ہے۔ ارکِ گلاب میں ملتانی یعنی چکنی مٹی اچھی طرح گھول کر 3 گھنٹے تک رکھیں۔ دوپہر کے وقت چہرے پر اچھی طرح لیپ کر لیں اور 2 گھنٹے تک چہرے پر لیپ لگا رہنے دیں۔ 15 منٹ کے بعد وقفہ سے ذرا ذرا سا پانی لیپ کے اوپر چھڑک دیں تاکہ لیپ جلدی خشک نہ ہو۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے کے بعد خالص زیتون کا تیل تھوڑا سا لے کر ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر ملیں۔ غذا میں پھلوں کا رس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ چہرے کی خشکی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، اس سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا ٹوٹکا ہے چہرے اور پورے جسم کی رنگت اکثر آنتوں کی خشکی کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ زرد رنگت اور سیاہ ہونے لگتی ہے۔ اکثر قبض کی شکایت بھی رہتی ہے۔ آنتوں کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے فائبر سے بھرپور غذائیں اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ دیسی گھی دودھ میں ملا کر پئیں۔ کھانے سے پہلے کچی سبزیوں کا سلاد کھائیں۔ چھلکا اسبگول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے پر لگانے کے لیے رات سونے سے پہلے لیموں، زعفران اور روغن زیتون کو باہم ملا کر چہرے پر لگائیں۔ انشاءاللہ چہرے کی زردی مہرنگت ٹھیک ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل کے فوائد کے بارے میں علم ہوا تو اس کا باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کیا۔ سر پر تیل لگانے سے ذہن سارا دن تر و تازہ رہتا ہے۔ پہلے سر میں درد کی شکایت دل کو رہتی تھی، مگر جب سے وہ سر پر تیل لگانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ درد سے نجات مل جائے گی۔ نہایت ہی آسان اور مفید ٹوٹکا ہے۔ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو یا پیٹ میں تکلیف رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ تھوڑا سا کالا نمک پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ اس ٹوٹکا کے استعمال سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے، پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ اگر کالا نمک میسر نہ ہو تو عام نمک، سفید نمک بھی کہتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ نوٹ: ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنے معالج کے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ جن لوگوں کو ملیریا کے مرض کا خطرہ رہتا ہو، اگر وہ کاغذی لیموں کا رس دن میں چند بار پینا شروع کر دیں تو اس سے ملیریا کے مرض سے حفاظت رہتی ہے۔ ملیریا کے لیے بہت ہی آسان اور زبردست ٹوٹکا ہے ناظرین، اسے ضرور استعمال کیجیے۔ آٹے میں جلد خمیر کے لیے خربوزے کے چھلکوں کو خشک کر کے باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ تھوڑا سا سفوف آٹے میں ڈال لیں۔ یہی ٹوٹکا سبزیوں اور گوشت کو جلد گلانے کے لیے بھی مفید ہے۔ روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑھے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی تمام تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے بچے جو مٹی کھاتے ہوں، اگر انہیں روزانہ تھوڑی سی اجوائن کھلا دی جائے تو ان کی یہ مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ خربوزہ قبض کشا ہے، یہ پتھری توڑتا ہے۔ خربوزہ پیشاب آور ہے۔ مغز تخم خربوزہ جگر کے ورم، گردہ و مثانہ کے ورم کو درست کرتا ہے۔ اس کو اگر دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیانی وقفہ میں کھایا جائے تو بدن کو موٹا کرتا ہے اور جسم کو فرق بخشتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے چند مفید ٹوٹکے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ بھی ان کو استعمال کریں، اس سے فوائد حاصل کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ